رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. میرا نام محمد کاشف ہے. میں ایک ڈائنگ ماسٹر ہوں. مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے یہی کام کرتے ہوئے دھاگے کا. حضرت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم روزے رکھتے ہیں نفلی روزے یا رمضان کے روزے، اس کے اندر یہ جو میرا کام ہے اس میں کیمیکل منہ میں جاتا ہے ذرات اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس کے اندر کبھی میچنگ میں 19-20 ہو جاتا ہے یا داغی ہو گیا مال کچھ بھی ہے، ہم کلائنٹ کو دکھاتے ہیں وہ مطمئن ہو جاتا ہے لیکن ہم مطمئن نہیں ہیں، تو کیا ہمیں اسے بتا دینا چاہیے یہ بات یا نہیں؟ حضرت صاحب میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مرد کے اوپر ریشمی کپڑے حرام ہیں، لیکن آج کل جس طرح کے لوگ کپڑے پہن رہے ہیں کپڑا تو صحیح ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر ایمبرائڈری یا سلائی ریشم سے ہوئی بھی ہوتی ہے، تو یہ کیا ان کے اوپر حلال ہے؟ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. اللہ کریم آپ کی روزی روزگار میں خیر و برکت دے. اس میں جو کیمیکل اڑتا ہے وہ خود ہی وہ سانس میں چلا جاتا ہے، تو اس سے روزے میں فرق نہیں آتا. دھواں بھی اڑتا ہے، بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو گرد اڑتی ہے، آٹے کی چکی کے پاس سے گزرو تو آٹا اڑتا ہے. تو یہ چیزیں اگر یہ چلی جاتی ہیں سانس میں تو حرج نہیں. ہاں خود کر کے جیسے اگربتی جل رہی ہے اس کا دھواں کھینچا روزے میں اور روزہ بھی یاد ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے سگریٹ پی، یہ بھی ارادتاً دھواں لیا نا اندر، سگریٹ پیا اور اندر لیا اس کا دھواں، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ رنگ کے تعلق سے پوچھا کہ گاہک مطمئن ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے. تو اب جو طے ہوا تھا ایسا رنگ کرنا ہے اور ویسا رنگ آپ نے کر دیا، اگرچہ وہ آپ کو پسند نہ ہو لیکن گاہک نے اس کو پسند کیا تھا تب تو ظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کہ ایسا 19-20 ہو جانا کہ جو عرفاً مطلب اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب یہی ہے نا؟ جی یوں تو ٹھیک ہے کہ معمولی جو عیب ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا ہم گاہک کو مطمئن کر دیتے ہیں. اصل میں چاہے یہ ہوں یا چاہے کسی اور فیلڈ کے ہوں، تو اچھی بلی بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو سامنے جو گاہک ہوتا ہے بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جن کو ان چیزوں کا علم اتنا ہوتا نہیں ہے. تو اب جو بھی جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس میں زبان تو کچھ نہ کچھ چلا ہی لیتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ مطمئن کر دیتے ہیں، ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، بعد میں جا کے اس کے عیب کھلتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو یہ چیز پھر غلط ہو جائے گی. ہاں یہ تو دھوکہ ہی ہوا نا. چاہے اس پر عیب نہ بھی کھلا تب بھی اس نے عیب دار چیز چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو ٹکا دی. رنگ میں کوئی ایسا بڑا فالٹ ہے اور اس کو عیب کہتے ہیں کہ یہ خامی ہو گئی، عیب ہو گیا. اب وہ گاہک کو دے دیا یا جس نے رنگنے کے لیے دیا تھا اس کو سمجھا بجھا کر چکر بازی دے کر تو گناہ گار ہوگا. جو اگر نقصان ہوا تو وہ بتا دینا چاہیے یہ ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے. تھوڑا یہ بھی نازک مسئلہ نا، اگر یہ خراب کر دیا اور ایسا خراب ہے کہ خراب ہو گیا اس کو تو پیمنٹ تو کرنی پڑے گی. درزی نے غلط کپڑا سی دیا، کپڑا بھی اب درزی کے ذمہ رہے گا نہ سلائی لے سکتا ہے بلکہ اتنا کپڑا بھی اس کو دینا پڑے گا. یہ تھوڑا یہ کاریگری جو کرتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں، ان کے مسائل بہت نازک ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے. میں تو سب تاجروں کو دعوت دوں گا کہ دارالفتہ اہل سنت پر حاضر ہوں، علماء سے مفتیان کرام سے اپنے کاروبار کی اسکیننگ کروا لیں. پتہ چل جائے گا کہ اس میں کہاں کیا کیا چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے کہاں کہاں پیرا لگا دیا ہے حلال کی رکاوٹ کے لیے. تو وہ انشاءاللہ اس کا اظہار ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ. اور سوال کا حصہ اس میں
अच्छा, रेशम, आजकल जो रेशम है ना वो कीड़ों का आमतौर पर नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल रेशम होता है। तो रेशम के कीड़ों से जो रेशम हासिल किया जाता है उसके तो अपने ahकाम हैं, लेकिन ये कि जो आर्टिफिशियल रेशम है इसका तो पूरा कपड़ा भी उस आर्टिफिशियल रेशम का मर्द ने पहन लिया, जबकि कोई मजीद को औरतों की मुशाबत वाली चीज ना पैदा होती है तो फिर उसका हुक्म अलग होगा। सिर्फ रेशम होना, उसका आर्टिफिशियल रेशम होना, ये मर्द के लिए पहनने के लिए मुमानात नहीं है इसमें। और कोई सवाल का हिस्सा है इसमें? ये 3 ही सवाल थे। अच्छा, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अलल हबीब।